یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا ہے۔ اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی موریلٹی، اس میں کوئی بلوچیت، اس میں کوئی پاکستانیت؟ یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی آئیڈیالوجی؟ یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اس لیے یہ فتنۃ الہندوستان ہے، اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف ہندوستان کے ساتھ۔ قصدار میں 21 مئی کو فتنہ الہندوستان نے بھارت کے حکم پر بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ فتنہ الہندوستان جان بوجھ کر معصوم اور نہتے پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا عورتوں اور بچوں کی موت پر شادیانے بجاتا ہے۔ دنیا نے بلوچستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بے وقوفانہ چہرہ کلبھوشن یادیو کی شکل میں دیکھا۔ ڈی جی ISPR اور سیکرٹری داخلہ آفتاب درانی نے پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی 20 سالہ تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حیوانیت پر اتر آئے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو اتنا مہنگا اسلحہ کون خرید کر دے رہا ہے؟ ہم نے 2016 میں بھی دہشت گردی کے ثبوت UNO کو دیے تھے۔ بھارت دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے۔ مختلف واقعات میں گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کے ان واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ بلوچستان کے بلوچ پوچھ رہے ہیں کہ اس دہشت گردی کا بلوچیت سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان کے مسلمان پوچھ رہے ہیں اس دہشت گردی کا اسلام اور پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ کوئٹہ سے زیادہ بلوچ کراچی اور پنجاب میں ہیں۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بولے، یہ لوگ احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں۔ بلوچ ہمارے بھائی اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا، آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارت نے اپنے پراکسیوں کہا بلوچستان میں حملے کریں۔ ریاست کے پاس ان حملہ کو ختم کرنے کی اہلیت ہے۔ 24 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے کی بات کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ بھارت نے ایک جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا، دوبارہ کر کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں۔ ڈی جی ISPR کا دشمن کو واضح پیغام کا، معرکہ حق میں پاکستان نے دشمن کا منہ کالا کیا۔ بھارت سے اب بھی کہتے ہیں کوئی بے وقوفی نہیں کرنا، ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔ بھارت حقائق کو تسلیم کرے۔ خضدار حملے کے 2 اور زخمی طالب علم جان کی بازی ہار گئے۔ حملے میں شہید طلبہ و طالبات کی تعداد 6 ہو گئی۔ ملائکہ اور حیدر دہشت گردوں کے حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا ہے۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قصدار حملے کی شدید مذمت، حملے کو بزدلانہ اور ظالمانہ قرار دیا۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے الزامات کو بے بنیاد اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ بھارتی وزیراعظم کے بیانات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی وزیراعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں فعال شراکت دار ہے۔ اشتعال انگیز بیانات سے خطے میں امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ مئی کو جو افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے۔ میں اس کے اوپر آپ سب کو مبارکباد ایک مرتبہ پھر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ 10 مئی کو افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی اور دلیری سے بھارت کو شکست دی، جس کو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کا، بھارت کے خلاف فتح پوری قوم کے اتفاق و اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی۔ بھارت کو شکست دینا اللہ کا خاص انعام ہے۔ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے اور یہ فتنہ الہندوستان ہے یہاں پہ جو آپریٹ کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادیو کا پکڑا جانا بلوچستان سے منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارتی انوالومنٹ ہے ٹیررزم میں ان بلوچستان۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے مکروہ دشمن کا ہاتھ، معرکہ حق میں شکست کے بعد دشمن سافٹ ٹارگٹ پر آ گیا۔
بھارت بڑی شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ مودی تقریروں میں بلوچستان کا ذکر کرتا ہے، ان کا کیا تعلق ہے؟ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، قوم متحد ہے، دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کے بارے میں آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں میں بھارتی کشیدگی کے بعد کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو۔ The President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. آرمی چیف کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب، صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بیٹن آف فیلڈ مارشل عطا کیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز تاریخ کے نازک ترین وقت میں دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ پر دیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، نواز شریف اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی، سینٹ میں بحث۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں بھارت کو سنتاس معاہدے میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے، پاکستان کو بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنانا چاہیے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عالمی اداروں نے بذریعہ ٹریٹی طے کیا کہ پانی کس طرح چلے گا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کے مطابق اعلان جنگ ہے، ہمیں اپنے مسائل ایک طرف رکھ کر پانی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ، دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کھوکھلی تقریریں کرنا بند کریں اور میرے سوالوں کے جواب دیں، کانگریس رہنما راہل گاندھی نریندر مودی پر برس پڑے۔ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھارتی وزیر اعظم سے سوال کرتے ہوئے کہا، آپ نے ٹرمپ کے آگے جھک کر بھارتی مفادات کی قربانی کیوں دی؟ مودی جی، صرف کیمروں کے سامنے ہی کیوں آپ کا خون کھولتا ہے؟ آپ نے بھارت کی عزت پر سمجھوتا کیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود میں بھارت کے طیاروں کی پروازوں پر پابندی 24 جون تک بڑھا دی گئی۔ بھارتی رجسٹرڈ، آپریٹڈ، ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیارے بھی پابندی میں شامل۔ پاکستان ایئر فورس اتھارٹی کے مطابق یہ پابندی بھارتی فوجی طیاروں پر بھی لاگو ہوگی۔ پارٹی قیادت کی نااہلی یا بانی چیئرمین کا عدم اعتماد، بانی چیئرمین پارٹی قیادت سے متنفر دکھائی دینے لگے۔ بانی چیئرمین نے اپنی حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے علیمہ خان کو چن لیا۔ آئی ایم ایف پروگرام ملک میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام سے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر زرداری کی عالمی مالیاتی ادارے کے وفد سے گفتگو، ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف پروگرام پر بات چیت۔ صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں آئی ایم ایف کے کردار کو سراہا۔ بجٹ کی تیاری، حکومتی تجاویز ناٹ ایکسپیکٹڈ۔ آئی ایم ایف کا موقف، تنخواہ طبقے کو ریلیف، حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط، وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت صوبوں کے ساتھ بات چیت مکمل۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ تخمینہ جات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات آخری مرحلے میں داخل۔ مذاکرات کا آج آخری دن، ورچوئل مذاکرات جون میں بھی جاری رہیں گے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ٹیکس مراد اور سبسڈی ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ نظر محمد لغاری گوٹھ کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر شدہ گھروں کا معائنہ کیا۔ آصفہ بھٹو اور ایم ڈی ورلڈ بینک نے متاثرہ خواتین میں گھروں کی ملکیت کی اسناد تقسیم کی۔ میابالی میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد مارے گئے، 6 فرار۔ ترجمان سی ڈی ڈی کے مطابق خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی، دہشت گردوں نے سی ڈی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی، 3 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم اور بارود برآمد ہوا۔
کراچی کے علاقے صدر میں FIA اینٹی کرپشن سرکل کی بڑی کارروائی، سونے کی اسمگلنگ، غیر قانونی خرید و فروخت، حوالہ ہنڈی میں ملوث گروہ پکڑا گیا، 5 ملزمان گرفتار، 11 کروڑ 58 لاکھ سے زائد نقدی اور 17 سونے کی اینٹیں برآمد، مقدمہ درج۔ حکومت عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان کا حج کوٹا 1,89,000 بنتا تھا۔ پرائیویٹ اسکیم کے تحت 25,698 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج قہر ڈھانے لگا، سبی اور دادو میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا، سکھر 47، میرپور خاص، نواب شاہ اور ڈیرہ غازی خان 46 ڈگری تک جا پہنچا، حیدرآباد 43، راولپنڈی اور ملتان میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ، کراچی میں بھی سورج کے مزاج گرم، درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جانے لگی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری، وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ بنگلہ دیشی ٹیم 25 مئی کو پاکستان کے دورے پر پہنچے گی۔ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی سیکیورٹی اور پروٹیکشن ڈیوٹیز کے لیے ہوگی۔ HPL PSL کی دوسری فائنلز ٹیم کون سی ہوگی، فیصلہ آج ہوگا۔ دوسرے ایلیمنیٹر میچ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹر سے ٹکرائے گی، ہارنے والی ٹیم واپسی کا ٹکٹ کٹائے گی۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر، جانوروں کی خریداری میں تیزی آ گئی، قیمتیں زیادہ ہونے کے شکوے، خریداروں اور بیوپاریوں میں جوڑ توڑ۔ کراچی میں JDC کی جانب سے لائے گئے جانور توجہ کا مرکز، اعلیٰ نسل، بہترین قد و قامت کے جانور دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا۔